اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 75 اور 76 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا واقعہ بیان فرما رہا ہے، جو انہوں نے جا کر فرعون اور اس کے سرداروں کو جو ہے توحید کی دعوت پیش کی، اور فرعون اور اس کے سرداروں نے توحید کی دعوت کو رد کر دیا، تکبر کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اور اس کی پوری قوم کو جو ہے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی تھے انہیں نجات دی۔ یہ واقعہ سنا کر قریش مکہ کو خبردار کر دیا گیا ہے، اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کمر بستہ رہو گے تو تمہیں بھی ایسے ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، پھر ہم نے ان کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی پیغمبر بھیجے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا ہماری اپنی آیات کے ساتھ۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق پہنچا، انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ جادوگر کبھی فلاح نہیں پائے۔ تو فرعون اور اس کے قوم نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ جس بات پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اس سے تم ہمیں پھیر دو اور تمہاری زمین میں بڑائی ہو جائے، تم زمین میں بڑائی اختیار کرنا چاہتے ہو۔ وما نحن لكما بمؤمنين، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں کو بھی اپنی بڑائی کا خوف تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کو ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، ان کے آرڈرز کو ماننا پڑے گا، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور ان کی بڑائی قائم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ جو ہے توحید کی دعوت کو ماننے سے انکاری رہے، اور قریش مکہ بھی اس لیے انکاری ہے کہ ان کی چودراہٹ کو خطرہ تھا کہ ان کی چودراہٹ انہوں نے جو اپنا مختلف 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی روزی کا بت تھا، کوئی روزی دینے کا، کوئی بارش دینے کا، کوئی اولاد دینے کا، اور اس پر وہ نظر نیازیں وصول کرتے تھے۔ ان کی چودراہٹ قائم تھی پورے عرب کے اندر، ان کی چودراہٹ خطرے میں تھی، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے پانی کے عذاب میں غرق کر دی گئی، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ اور آخر کار فرعون جب پانی کے عذاب میں غرق ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا آمنت حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اسے غرق نے آ لیا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا آل وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا کرتا رہا ہے، اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن سے ہم تمہارے بدن کو محفوظ کر لیں گے تاکہ آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اکثر انسان جو ہے ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیرو بننے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے اور یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔